میں گزارش کرتا ہوں جناب صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں، آپ سے خطاب فرمائیں ناظم اعلیٰ تنظیم العارفین اور نائب صدر ملی یکجہتی کونسل۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر مجلس، معزز محترم اکابرین اور مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملی یکجہتی کونسل کے تحت گزشتہ کئی برسوں سے یوم القدس منایا جا رہا ہے، اور اس بار جسے پروفیشنل زبان میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایشو کے زیادہ ریلیونٹ ہو گیا ہے، اور غزہ کے جو دل کو مایوس کر دینے والے اور بہت ہی اندوہناک واقعات جو ہو رہے ہیں، جس بربریت کا ارتکاب اسرائیل کر رہا ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ اتنی کم ہے، اور اس بربریت پہ، اس جبر پہ خود میری اپنی جو خاموشی ہے، ہماری پوری سوسائٹی کی جو خاموشی ہے، اس کی بھی جتنی مذمت کی جائے یہ کم ہے۔ اور حقیقت تو وہی ہے کہ جو برادرم آصف لقمان قاضی صاحب فرما رہے تھے کہ اس کا حل قوت اور طاقت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ زی ہم رہان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستان مار زوست، زی خلق پر شکایت گریاں شدم ملول، ہاؤ ہو نعرہ مستانہ مار زوست۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آج ہم یہاں پہ یہ کہتے اور یہ اناؤنس کر رہے ہوتے اور یہ بات کر رہے ہوتے کہ ہم نے کس قوت سے اور کس طاقت سے اسرائیل کے دست جبر کو توڑا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم یہاں پہ اس بات پہ بحث کر رہے ہوتے کہ کہاں پہ کس قوت سے، کس شان سے مسلمانوں نے اپنے اتحاد کے ساتھ، مسلمانوں نے اپنی یکجہتی کے ساتھ اسرائیل کے دست ظلم کو روکا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم فی الحال اپنے آپ کو صرف اتنا ہی انکریج کر پا رہے ہیں کہ ہم کس طرح اسرائیل کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں، یا کس طرح اپنے خطبات کے اندر اور اپنے مواعظ کے اندر ہم اسرائیل کے خلاف بات کر سکتے ہیں، اور کن کن نکات کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی اچھا ہے کہ ہم نے یہ ترک نہیں کیا، یہ بھی اچھا ہے کہ ہم نے یہ ترک نہیں کیا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی فضل پہ ہماری بڑی امید ہے کہ جو اس کا ایشو ہے فلسطین کا اور غزہ کا، مسلمانوں کے اندر وہ بیداری بھی پیدا ہو، وہ قوت بھی پیدا ہو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، کہ مسلمان اپنے ان مظلوم بہنوں کی، اپنی ان مظلوم بیٹیوں کی، اپنے ان مظلوم بھائیوں اور بزرگوں کی مدد کو نکلنے کے لیے اپنی صفوں کے اندر اتحاد اور یکجہتی پیدا کر سکیں۔ اور جو غزہ ہے، غزہ کے اوپر کوئی ظلم نہ کیا جائے۔ صرف جو قاضی صاحب فرما رہے تھے کہ صرف غزہ کا محاصرہ ہی قائم رکھا جائے، تو بذات خود یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ ان کے اوپر کسی بمبارڈمنٹ کی ضرورت نہیں رہتی اگر ان کا محاصرہ جاری رہے، کیونکہ غزہ کرۂ ارض کے اوپر دنیا کا سب سے زیادہ گنجان آباد علاقہ ہے، جو شمال جنوب سے تقریباً میکسیمم جو اس کی ہے وہ 41 کلومیٹر ہے، اور مشرق سے مغرب جو زیادہ سے زیادہ اس کی چوڑائی ہے وہ 12 کلومیٹر ہے، اور 1.7 ملین لوگ اس کے اندر رہتے ہیں۔ تقریباً 1 مربع میٹر کے اندر اوسطاً 4 فلسطینی زندہ ہیں۔
یہ آپ کسی بھی طرح کی کیلکولیشن اس کی کر لیں، تو ان کا تو صرف محاصرہ ہی کافی ہے، ان پہ تو کسی بمبارڈمنٹ کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو یہ اگر ان پہ اسرائیل کے جہاز وہ سیب اور مالٹے بھی برسائیں تو غزہ کے لوگوں کی اموات ہو جائیں گی۔ کہاں F-16 کے طیارے وہاں پہ جا کے اتنے زبردست قسم کی وہ گیسز استعمال کر رہے ہیں ان کے اوپر، کیمیائی ہتھیار استعمال کر رہے ہیں ان کے اوپر، اور اس چیز کے ثبوت عالمی میڈیا کے اندر وہ موجود ہیں، لیکن وہ دوہرے معیارات کہ وہ ان کو پیش نہیں کرتے۔ اور یہ جو موجودہ جتنا بھی کرائسس شروع کیا گیا ہے، یہ اسی لیے ہے کہ غزہ کے اندر عدم استحکام رہے۔ اور بات تو بہت اس پہ طویل ہو جائے گی، میں آخری جناب ثاقب اکبر صاحب کی خصوصی اجازت سے ایک مختصر سی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو 2000 میں غزہ کے آف شور کے اندر جو ان کے نیچرل ریسورسز ڈسکور ہوئے، جن کے اوپر امریکی اور برٹش کمپنیاں ٹونی بلیئر کی قیادت میں وہاں پہ اس بات کے اوپر کوشش بھی کرتی رہی ہیں کہ کسی طرح سے اس کو پروڈکٹیو کیا جا سکے، لیکن وہ نہیں ہو سکا اس وجہ سے کیونکہ غزہ کے اندر حماس کی حکومت تھی اور وہ اپنے ریسورسز کو ان اونے پونے داموں بیچنا نہیں چاہتے تھے۔ اور لاسٹ جنوری میں فلسطینی صدر محمود عباس نے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ملاقات کی اور باقاعدہ اس کو پروڈکٹیو کرنے کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے غزہ کے آف شور میں جو ان کا معاہدہ ہوا، یہ اب جو تکلیف انہیں شروع ہوئی ہے امریکیوں کو اور ویسٹ کے دوسرے ممالک کو اور خود اسرائیل کو بھی، کہ اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کا فائدہ براہ راست غزہ کو ہوگا، کیونکہ غزہ اس وقت جو اپنی جتنی بھی انرجی لے رہا ہے وہ اسرائیل سے امپورٹ کرتا ہے، اور پھر غزہ خود کفیل ہوگا، فلسطینی خود کفیل ہوں گے، اور وہ ان کے ہاتھ کی امداد کے یا ان سے وہ چیز امپورٹ کرنے کے محتاج نہیں ہوں گے۔ امداد تو وہ پہلے ہی نہیں لیتے، وہ اپنا پے کرتے ہیں اس کو، وہ اس کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اور تقریباً 1.4 بلین کیوبک فٹ جو ہے وہ وہاں پہ اس کے ذخائر جو ہیں وہ نکلے ہیں، جن کی مالیت اندازاً $4 بلین وہ لگائی جا رہی ہے۔ تو جب $4 بلین کی وہ ان کے وہاں پہ ریسورسز نکل آئیں تو اسرائیل کو غزہ پہ حملہ کرنے کے لیے 4 بلین وجوہات نکل آتی ہیں کہ وہ غزہ کے اوپر حملہ کرے۔ 4 بلین وجوہات ہیں اس کے اوپر، وہ تو بھوکا ہے نیچرل ریسورسز کا، مسلمانوں کے خون کا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ایک نادر موقع ہے دنیا کے مسلمان قیادت کے لیے کہ جہاں غیر مسلم نیو یارک کے اندر نکلے، صرف مسلمانوں نے مظاہرے نہیں کیے، نیو یارک میں، واشنگٹن میں، لندن کے اندر، خود تل ابیب کے اندر اسرائیلی مظالم کے خلاف یہ مظاہرے ہوئے ہیں۔ ہمارے اوپر یہ زیادہ فرض عائد ہوتا ہے، ہمارے اوپر یہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنے مظلوم بھائیوں کی، اپنی مظلوم بیٹیوں کی اور اپنی مظلوم بہنوں کی مدد کی خاطر آواز اٹھا سکیں۔ ملی یکجہتی کونسل کو بہت بہت مبارکباد اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔